السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مرتضیٰ زیدی ایڈوکیٹ یوٹیوب چینل کے ذریعے آپ سے مخاطب ہوں۔ اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا اور بیل آئٹم کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ محترم سامعین، آج ہم مختصر طور پر جائزہ لیں گے سرکاری ملازمین کے جو قانونی مسائل ہیں اس کے بارے میں۔ سپریم کورٹ کے حوالے سے ہم اس کو دیکھیں گے کہ اس میں سپریم کورٹ کا کیا ویو ہے، اور اس میں سرسری یعنی بالکل چیدہ جو چیزیں ہیں وہ میں سب اس میٹر کے بارے میں جناب سے عرض کروں گا۔ اب شروع کرتے ہیں کہ ایک سول سرونٹ، ایک سول ملازم جو ہے، جب وہ روزانہ کی بنیاد پر کہیں ملازمت اختیار کرتا ہے، یعنی ڈیلی ویجز اس کو ہم ملازم کہتے ہیں، تو وہ لگاتار اپنا کام کرتا ہے، لیکن اچانک وہ اپنی ڈیوٹی سے غائب ہو جاتا ہے بغیر ہی محکمے کو اطلاع دیے، اور اس کے بعد نہ ہی وہ کسی اپنے محکمے کو بتاتا ہے یا اطلاع دیتا ہے کسی ذریعے سے کہ کس وجہ سے وہ اپنے کام پر نہیں آ رہا۔ تو محکمہ پھر اس کے خلاف کارروائی کا آغاز کرتا ہے اور اس کے دیے ہوئے پتے پر نوٹس جو ہے وہ بھیجتا ہے، جس میں کہ وہ اس میں یہ ہم اسے شو کاز نوٹس جسے کہتے ہیں وہ بھیجتا ہے۔ تو وہ نوٹس جو ہے وہ واپس آ جاتا ہے اس رپورٹ کے ساتھ کہ اس پتے پر اس نام کا کوئی آدمی موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد محکمہ جو ہے وہ اخبار اشتہار بھی دیتا ہے، اخبار میں بھی یہ نوٹس شائع کرتا ہے کہ وہ جو ہے ملازم وہ اپنی حاضری پر آئے یا پھر نہ آنے کی صورت میں وجہ بیان کرے کہ وہ اپنی ملازمت پر کیوں نہیں آ رہا۔ اس کا بھی کوئی جواب نہ آنے پر ملازم کے خلاف جو ہے وہ یک طرفہ ایکسپارٹی ہم جسے کہتے ہیں کارروائی مکمل کر کے اس ملازم کو ملازمت سے فارغ کر دیا جاتا ہے۔ بعد میں اگر اس کو کہیں سے کوئی اطلاع شاید ملتی ہے تو وہ ملازم آ کر محکمانہ اپیل دائر کر دیتا ہے، اور حالانکہ وہ اپیل جو ہے وہ ٹائم بارڈ اپیل تھی، یعنی اندر میعاد نہیں تھی، جو کہ میعاد مقرر ہے اپیل کی، وہ ٹائم بارڈ ہو چکی تھی پہلے سے ہی۔ اس کے باوجود وہ دائر کر دیتا ہے اور پھر اس اپیل کا بھی انتظار کیے بغیر یا اس کی پیروی کرنے کی بجائے وہ ڈائریکٹ سروس ٹریبونل میں اپنی
اپیل دائر کر دیتا ہے، اور وہ یہ وجہ بیان کرتا ہے اس میں کہ وہ ڈیوٹی پر اس لیے حاضر نہ ہو سکا کہ وہ کسی فوجداری مقدمے میں ملوث ہو گیا تھا، لیکن اس مقدمے کسی بھی یعنی وہ فوجداری مقدمے میں ملوث ہونے کا کوئی ثبوت کوئی بھی ایسی چیز نہیں پیش کرتا کورٹ میں یا اپنے محکمے کو جس سے یہ تسلی ہو جائے کہ واقعی اس کی جو ہے یہ بات صحیح ہے، اور اگر وہ کوئی کاغذات ایسے یا کوئی ایسا ثبوت اپنی درخواست کے ساتھ منسلک کرتا تو پھر وہ اس کی درخواست ایز اے محکمانہ اپیل شاید جو ہے وہ متعلقہ آفیسر اور محکمہ جو ہے اس کو زیر غور لاتا۔ اس ملازم کی جو ہے اپلیکیشن یا درخواست کا کوئی نہ فیصلہ ہوتا ہے، نہ ہی اس کو کوئی علم ہوتا ہے، نہ وہ خود پتہ کرتا ہے، حالانکہ اس کا اپنا یہ فرض ہے کہ وہ اس کی پیروی کرتا، جبکہ یہ وہ خود محکمے سے معلوم کرتا کہ اس کی درخواست منظور ہو گئی ہے یا نہیں، بلکہ وہ اپنی درخواست خارج یا منظور ہونے کی معلومات کیے بغیر سروس ٹریبونل میں اپنی اپیل دائر کر دیتا ہے، جو کہ قابل سماعت نہیں ہوتی، کیونکہ اس کی درخواست جو محکمے میں داخل کی تھی محکمانہ پروسیڈنگ میں، تو وہی آلریڈی ٹائپ بارڈ تھی، تو پھر ٹریبونل میں بھی اس کی جو اپیل اس نے دائر کی تھی وہ قابل سماعت نہیں تھی، کیونکہ وہ بھی اندر میعاد نہ تھی، اور اس وجہ سے وہ ٹریبونل میں بھی اس کی اپیل خارج کر دی تھی۔ سرکاری ملازم نے سروس ٹریبونل میں اپنی سماعت نہ ہونے پر سپریم کورٹ سے آرٹیکل 212(3) کے تحت سول پیٹیشن دائر کی، اور اس میں یہ فیصلہ ہوا سماعت کے بعد سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ ہم ماتحت عدالتوں کے متفقہ حقائق پر مبنی فیصلے میں کوئی مداخلت نہیں کرتے، کیونکہ ماتحت عدالتوں نے جو فیصلہ کیا ہے وہ حقائق پر مبنی ہے۔ یہ کیس رپورٹ ہوا ہے 2007 SCMR اور اس کا صفحہ ہے 152۔ اسی سے منسلک دیگر فیصلوں میں سپریم کورٹ نے یہ قانونی نقطہ وضع کیا ہے کہ حقائق پر مبنی ماتحت عدالتوں کے فیصلوں میں سپریم کورٹ اکثر مداخلت نہیں کرتی، یعنی لا آف فیکٹس جو ہیں ان پر جو ہے سپریم کورٹ عام طور پر مداخلت نہیں کرتی، البتہ کوئی کویسچن آف لا ہو
تو اس پر سپریم کورٹ اس کو ایگزامن کر کے فیصلہ کر دیتی ہے۔ تو اس پر جو کیس لا ہے وہ سپریم کورٹ کا ہے PLJ 2009، سپریم کورٹ، پیج ہے 1044۔ محترم سامعین، آج کے ویلاگ کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ مزید میں اسی سروس میٹر کے بارے میں دوسری ویڈیو بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے خاندان کو حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔